الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات سامنے آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دینے کا وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 30 دن اعتکاف کے لیے بلایا اور پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا، تو یوں 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، قوم کو یہ کہہ کر کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف سے کتاب ملے گی اور کتاب لے کے آ رہا ہوں۔ اب پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ قوم کی آپ اصلاح حال پر نظر رکھیں اور اصلاح کرتے رہیں اور مفسدین کے راستے پر نہ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلامی سے نوازا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ اللہ اب اپنا جلوہ بھی دکھا دے، تو اللہ کریم نے یہ کہہ کر منع کیا کہ اے موسیٰ اس دنیا کے اندر یعنی کہ دنیا کے اندر آپ ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا بھی پورا پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ مادی دنیا کے اندر پہاڑ سب سے مضبوط چیز سمجھی جاتی ہے، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کریم نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ان آنکھوں سے تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ میرے کلیم یہ تیرے لیے شرف کیا کم ہے کہ میں نے تجھے لوگوں میں چنا، اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی کلامی سے ہم نوازا، میں نے تیرے ساتھ کلام کیا۔ اب تجھے جو کتاب دی جا رہی ہے اس کو پکڑ لے اور اس کو لے اور شاکرین میں شمار ہو جائے، شاکر بن جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر نصیحت اور تمام یعنی مواعظ اور تمام نصیحت کے متعلق جو بھی باتیں تھیں دین کے متعلق وہ ساری تفصیلاً اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کتاب کو خود بھی مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی جا کر کہو کہ اس کتاب کی بہترین باتوں کو لیں اور اس پر عمل کریں، اور عنقریب ہم تمہیں فاسقین کا گھر دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان آیتوں سے یعنی اپنی آیتوں سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں جو متکبر ہیں اور دنیا کے اندر یعنی کہ بغیر ناحق طور پر یعنی کہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ان کے لیے جو ہے اللہ کا نبی اگر ان کو گائیڈ کرے، ان کو سیدھا راستہ بتائے تو یہ اس راستے پر نہیں آتے، اور جو غلط راستہ ہوتا ہے یہ اسی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اسی کو سیدھا راستہ سمجھ صبح چلنا لگتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے غافل رہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے دنیا کے اندر بھی اعمال برباد، آخرت میں بھی ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، ختم ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی تو پیچھے سے قوم نے جو ہے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، گسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے۔ سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا، پھر اس کے اندر مٹی ڈالی، وہ بچڑا آواز کرنے لگا، لوگ اسی کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے جو ہے پیشانی ٹیک کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غصہ آیا، کتنی بدبخت قوم ہے کہ 30 دن کی بعد اتنی لمبی عرصہ بھی نہیں گزرا اور تم لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ بھائی کو بھی غصہ کیا اور قوم کے اوپر بھی غصہ ہوئے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر کے بالوں کو پکڑا غصے کی حالت میں۔ حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی اور توحید کے اندر شرسار موسیٰ علیہ السلام، چونکہ ظاہر بات ہے جب توحید کا اتنا ہائی لیول ہو تو پھر برداشت نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب غصہ ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہے کہ میں نے جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ غلط کیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور تو اپنی رحمت کا سایہ ہم دونوں پر قائم رکھ، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا، عذاب دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے توبہ کی ان کی توبہ کے اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو یعنی کہ بعض کو قتل کریں گے، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ مقتول ہوں گے، وہ قتل کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ جو ہے ان کو قتل کریں گے۔
بہرحال کافی سارے لوگ قتل ہوئے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر لیتے، ایمان لاتے ہیں، تو ہم غفور الرحیم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں نیچے رکھی تھی زمین پر، ان کو اٹھایا اور ان کے اندر ہدایت اور تمام وہ بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی کہ وہ کتاب تھی، اس کے اندر جو کچھ تحریر تھا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اوپر پیش کیا کہ بھائی تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم لوگ مجھے مطالبہ کیا تھا کہ جی اللہ سے ہمیں کتاب لے کر دو، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اب اس کے اندر یہ احکامات ہیں، اب ان احکامات کو مانو۔ وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ بنی اسرائیل اسی اپنی ہردرمی کے اوپر آ گئے، کہا کہ اے موسیٰ اس کے احکامات بہت مشکل ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم ان کا احکامات کو جو ہے نہیں پورا کر سکتے۔ قالوا سمعنا، ہم نے سن تو لیا لیکن وعصینا، عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سننے کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، جیسے آج کا مسلمان بھی کہتا ہے قرآن سناؤ جی، قاری صاحب سنائیں یا علامہ صاحب سنائیں یا کوئی مقرر سنائیں جی، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دیا جی، ماشاءاللہ جی، بڑا زبردست بیان ہو گیا جی، لیکن عمل کی نیت سے بالکل نہیں سنتے، عمل کرنے کو بالکل آج مسلمان بھی تیار نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کہہ کر معذرت کر لی کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اس کلام کو سن تو لیں گے لیکن یہ ہمارے عمل کی بس کی بات نہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، عملی زندگی میں ہم اس کو یعنی نہیں اپنا سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ بدبختوں، پہلے تم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کتاب منگواؤ، اب کتاب آ گئی، اب یہ مطالبہ کرتے ہو ایک۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو ہے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات لے کر آئے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا مطالبہ یہ کیا کہ آپ ہمیں جو ہے لے جائیں اور ہمیں اللہ کو دکھائیں، اللہ سے ہمارا کلام کروائیں، اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیں گے تو بہر ہم عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا کہ اللہ یہ بدبخت تو یہ کہہ رہے اب کیا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان میں سے 70 بڑے سرکردہ لوگوں کا، معتبر لوگوں کا، صاحب رائے لوگ جو ان کے اندر ہیں، جو معزز یہ سمجھتے ہیں، چونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اور ہر قبیلے سے 6 افراد کو جو ہے نا سرداروں کو چنے، آپ چن کر ان کو جو ہے کوہ طور پر لے کر آئے، پھر ان سے میں کلام کرتا ہوں۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا انتخاب کیا، اس کے متعلق 3 روایتیں ہیں مفسرین کی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ سے کلام سن نہ لیں ہم اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان 70 کو لے کر کوہ طور پر آؤ۔ اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور تھا، نور کا حجاب نوری، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کبھی ذات کا جو ہے ظہور بمائے حجاب ہوتا ہے اور حجاب کبھی نوری ہوتا ہے کبھی ناری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے حجاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نور کا حجاب آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، بنی اسرائیل کو کہا کہ بدبختو یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اس کو مانو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ یہ بدبخت پھر جا کے کہیں گے جی نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام اندر حجاب میں تھا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی حجاب نوری کے اندر لے لیا۔ اب وہ بنی اسرائیل کے 70 سردار بھی جو ہیں وہ بھی حجاب نوری کے اندر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کتاب ان کو بولو اس کتاب پر عمل کریں۔ اب ان لوگوں نے اپنے کانوں سے یہ کلام سنا، کتنی بدبخت قوم تھی اور کیسے ذلیل لوگ تھے کہ اتنا بڑا شرف بخشا اللہ نے کہ اپنا کلام سنایا، آواز آ رہی ہے باقاعدہ، سن رہے کانوں سے۔ اب جیسے حجاب نوری ہٹا ان سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا یار موسیٰ بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں کیا پتہ کہ اس حجاب کے اندر کون بول رہا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ نہ دکھا دے، ہمارے سامنے نہ آئے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرۃ، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ آ جائیں، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہم اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں بھائی۔ تو اب پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو چکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوا کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا مظاہرہ جو بدبخت پیچھے دیکھ کے آ چکے تھے، ایک قبطی کو ہلکا سا مکہ مارا، اس کی وہیں پہ جو ہے جان نکل گئی، مر گیا وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقت والے آدمی نبی اللہ کے، جب وہ اللہ کی تجلی اور اللہ کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے تو یہ لوگ کیا دیکھیں گے۔ بہرحال اتنی بڑی گستاخی کی جب انہوں نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا، ان کے اوپر زمین سے زلزلہ آیا، اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری اور اس طرح یہ سارے کے سارے مر گئے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ ایک وادی کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، وادی سینہ ہی میں، اور وہاں پر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔
اب جب ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی وفات کی خبر دینے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آئے، لوگوں کے پاس، کہا کہ جی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بنی اسرائیل نے ایک الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر، کہا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، وہ ہمارے لیے بڑے نرم مزاج تھے، وہ کبھی انہوں نے ہم پہ سختی نہیں کی، اور آپ بڑے سخت مزاج تھے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو اور نعوذ باللہ آپ نے قتل کیا ہے۔ الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے 70 لوگ آپ چنیں اور لے کر وہاں آئیں جہاں پہ ہارون علیہ السلام کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے 70 سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ہارون علیہ السلام کی لاش سے خطاب کیا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا انتقال کیسے ہوا، تمہاری موت کیسے ہوئی؟ تو ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طبعی موت مارا ہے اور میں اپنی موت آپ مرا ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک واقعہ۔ ایک علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے چونکہ انہوں نے جو گستاخی کی کہ بھائی یہ اس کتاب کے احکامات مشکل ہیں ہمارے ماننے کی، ہم جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آ گئے کہ بدبختوں پہلے خود مطالبہ کرتے ہو پھر مانتے بھی نہیں ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان بدبختوں کو ان کے 70 جو سردار ہیں سرکردہ، وہ کوئی طور پر آ کر جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 واقعات علماء نے بیان فرمائے، لیکن زیادہ جو ہے قرین قیاس جو ہے وہ یہ درمیان والا جو قول ہے تیسرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آ کے کہو کہ یہ 70 سردار آ کے معذرت کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر وہی کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وختار موسیٰ قومہ، موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا اپنی قوم کے 70 رجلا، 70 مرد، ہر قبیلہ، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے 6 آدمی سردار جو صاحب رائے تھے، جو معتبر لوگ سمجھے جاتے تھے، لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے مطابق جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر لے کر ان کو پہنچ گئے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب وہاں پہنچے تو کتے کی دم، وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اللہ نے اپنا یعنی کلام بھی سنایا، اللہ نے بات بھی کر لی، پھر بھی بدبخت نہیں مانے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ فاخذتهم الرجفہ، ان کو جو ہے زلزلے نے پکڑا اور اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری، اور اس طرح سارے کے سارے جو کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اب جب ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں نے قوم کو یہ کہہ کر ان کو لے کے آئے ہوں ساتھ میں کہ جی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوں گے اور پھر یہ آپ کو آگے بتائیں گے، گواہی دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے بدبخت جو ہیں ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بڑی عاجزی کے ساتھ۔ فرمایا کہ قال رب، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے تو ہلاک کر دیتے ان کو اس سے پہلے، کوئی طور پر آنے سے پہلے، میں اپنے ساتھ میں جو لایا ہوں ان کو، میرے لانے سے پہلے آپ ان کو ہلاک کر دیتے۔ آپ کی مشیت، آپ کے ارادے اور آپ کے جو ہے چاہنے کو کون روک سکتا ہے؟ وإیایا، اور ساتھ میں مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ کتنی عاجزی، آپ دیکھیں کتنی عاجزی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ اگر آپ نے ہلاک ہی کرنا تھا بدبختوں کو تو ان کو یہ اس وعدے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور ساتھ میں مجھے بھی ہلاک کر دیتے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب اگر میں اس حالت میں قوم کے پاس جاؤں گا، قوم کہیں گے جی یہ دھوکے سے ہمارے لوگوں کو لے گیا اور لے جا کے اس نے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے شکیل مزاج لوگ ہیں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے چند بے وقوف نادان لوگوں کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے؟ یہ چند بے وقوفوں نے غلطی کی اور اس کی سزا ہم سب بھگتیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قوم کا کوئی ایک فرد غلطی کرتا ہے، اس کی سزا پوری قوم بھگتی ہے، پوری قوم کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، کئی واقعات ہیں۔ ایک فرد جو ہے یہ آواز اٹھاتا ہے، جب اس کو مارنے کے لیے جاتے تو پوری کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور بستیاں جو کھنڈرات بن جاتی ہیں۔ یہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اب ان نادانوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے، جو چند بے وقوف ہیں ہم سب کو ہلاک کریں گے۔ ان ہی الا فتنتک، میں جانتا ہوں کہ یہ تیری آزمائش ہے۔ نبی تھے اللہ کے اور اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ ہم جانتا ہوں میں کہ یہ تیری آزمائش ہے تیری طرف سے، اور آزمائش جب تیری طرف سے آتی ہے تو ذل بہا من تشاء، تو اس آزمائش کے ذریعے بہت ساروں کو جس کو چاہے تو گمراہ کر دے، وتہدی بہ من تشاء، اور جسے چاہے تو اس آزمائش کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ یہ تو تیرے کام میں، تیرا ہاتھ میں ہے اور تیری مشیت ہے، تیرا ارادہ ہے، جسے تو چاہے ہدایت کے راستے پر ڈال دے، جسے تو چاہے گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ انت ولینا فاغفر لنا،
آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، آپ کے سوا کوئی در نہیں جہاں جا کے جو ہے ہم اپنے آنسو بہائیں، جہاں جا کے پناہ مانگیں، جہاں جا کے ہم مانگیں فاغفر لنا، بس آپ ہمیں بخش دیں، ورحمنا، اور ہمارے اوپر جو ہے اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، ثم بعثناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا کہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، ان سرداروں کو زندہ کیا، اور پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لے آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب ان کو زندہ کر دیا، اور یہ ساتھ میں یہ تاکید کی کہ اب ان بدبختوں کو چاہیے کہ یہ شکر گزار بنے کہ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر دو چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، ایک تو یہ کہ عالم سکرات کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے، ان دو چیزوں کے اوپر ان کا عقیدہ پکا ہو جانا چاہیے، مضبوط ہو جانا چاہیے، ان کو مشاہدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو یعنی کتنا مضبوط ایمان والے ہو جانے چاہیے کہ ان کے سامنے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے، لیکن وہ کہتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ یہ بدبخت وہاں سے جب واپس آئے تو آ کر پھر وہی بات کہی جو یعنی مشیت الہی کے خلاف تھی، کہا کہ جی ہاں اللہ نے ہم سے کلام تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی جو مشکل احکامات ان کو چھوڑ دیجئے اور جو آسان ہے ان پر عمل کیجئے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کے لوگ اس میں عمل کرتے تھے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جدید دور ہے، آج جدید دور کے اندر قرآن کا کیا کام، قرآنی تعلیمات کا کیا کام؟ تو آج کا مسلمان کے ذہن کے اندر بھی یہی ہے، جو بنی اسرائیلیوں کے ذہن کے اندر خناسیت تھی وہ آج مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی بھری ہوئی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں بھائی قرآن سے ہم یعنی کہ آج ترقی دور میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، آج اگر دنیا ترقی یافتہ ہے تو وہ اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ آج دنیا اگر سائنس کے اوپر سرچ کر رہی ہے اور سائنس میں جو مہارت حاصل کر رہی ہے تو وہ قرآن کی برکات ہے، اسی قرآن سے انہوں نے لیا ہے، اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ایک دور ہمارا تھا جب مسلمانوں کا دور تھا تو مسلمانوں کے بڑے بڑے سائنسدان تھے، پوری دنیا کے اندر ان کا لوہا مانا جاتا تھا، جو ہے البیرونی، عبداللہ بن جبیر، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے ابن علی سینا ہیں، دوسرے بہت سارے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ایجادات کی ہیں، اور آج یہ جو غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ سارے جو انہی کی سچ کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، راستہ انہوں نے دیا، گائیڈ انہوں نے کیا، اب آگے بڑھنے کے لیے یہ آگے تو انہوں نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ بہرحال قرآن جو ہے وہ ہر دور کے مطابق انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آج سائنس کا دور ہے تو قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرے گا، الحمدللہ قرآن آج بھی ویسے ہی رہنمائی کرے گا جس طرح 1400 سال پہلے کے لوگوں کی تھی۔ 1400 سال پہلے کے لوگ جو آج کا ترقی یافتہ دور ہے اس سے بالکل ناشنا تھے، تو قرآن نے ان کی اس انداز سے یعنی کہ رہنمائی کی۔ آج اگر 1400 سال کے بعد سائنس عروج پر ہے، لوگ جو ہے چاند کے اوپر کمندے ڈال رہے ہیں، تو قرآن آج ان کو اس انداز سے گائیڈ کرے گا کہ تم اگر ترقی یافتہ ہوا تو کیا ہوا، قرآن کے اندر یہ سب ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہم قرآن سے اس چیز کو لیتے نہیں، قرآن کو جو ہدایت والی کتاب سمجھتے نہیں، قرآن کو صرف مردہ بخشوانے کے لیے، برکت کے لیے، اور جو ہے بیماروں کو جو ہے شفا کے لیے پڑھا دیتے ہیں، باقی قرآن سے جو ہدایت حاصل کرنے کو ہم تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کے دلوں کے اندر سے جو ہے کجروی دور فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس کے بعد تھوڑا سا مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ہیں، پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور دین اسلام کا جو ہے تبلیغ کا اور دین اسلام کا جو عالمی مذہب ہونا یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔